چقندر، عربی میں اسے سلک اور سندھی میں سورن کہتے ہیں۔ حضرت المنذر فرماتی ہیں، ایک دن ہمارے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ بھی تھے۔ ہمارے گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ ہم نے ان دونوں مقدس ہستیوں کی خاطر مداد کے لیے خوشے پیش کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ تناول فرما رہے تھے کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اب تم مزید نہ کھاؤ، چونکہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو۔ میں نے ان کے لیے جو کی روٹی اور چقندر کا سالن بنایا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ہاں، تم یہ سالن کھاؤ اور تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی کو دیا ہوا مشورہ اور اسے مفید قرار دینا ہی ہمارے لیے مستند ہے۔ اگر ہم چقندر کی کیمیائی حیت پر غور کریں تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ چقندر میں شکر موجود ہے۔ شکر اور نشاستہ جسم میں داخل ہونے کے کچھ دیر بعد ہی گلوکوز میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور کمزوری دور کرنے کے لیے گلوکوز کا استعمال کیا جاتا ہے۔